بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. محترم حاضرین، قصص الانبیاء کے تحت حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے کل کے درس میں ہم نے کسی حد تک کیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے، اور قرآن کی آیت وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کہ انہی کی ذریت کو ہم نے باقی رہنے والا بنایا. اس کی تشریح میں کافی تفصیل ہو گئی کہ آج دنیا میں انسانی آبادی جو پھیلی ہوئی ہے، قرآن کی اس آیت اور تاریخ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی ہی پھیلی ہوئی نسل ہے. گویا حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور ابو البشر تھے، ان کے بعد یہ ذریعہ بنے. پھر یہ بتایا کہ اس قوم میں شرک کی شروعات ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے دعوت دی. دعوت کے جو اسلوب ممکن تھے، طریقے ہو سکتے تھے سمجھانے کے، ترغیب دینے کے، ڈرانے کے، بات چیت کے، جس طریقے سے بتایا جا سکتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے سب اختیار کیا اور اس سلسلے میں صبر کیا، اذیتیں جھیلی، ہر قسم کا نشیب و فراز کا مقابلہ کیا. یہاں ہمارے سامنے شیخ نے یہ بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کیسے کیسے ستایا اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. ایک یہ کہ انہوں نے حضرت نوح کو جنون یعنی پاگل اور مجنون ہونے کا کھلا اعلان کیا، مطلب الزام لگایا. چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ قمر میں کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ایک انسان سوچئے، نبی پیغمبر ہمارا عقیدہ ہے اور یہ کوئی ایسے خالی خلی نہیں ہے. سماج میں، معاشرے میں ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر انسان جو ہے، سب سے اچھا انسان، سب سے نیک انسان اور جو سب کا بھلا چاہ رہا ہے، اس کو سماج میں چلتے پھرتے یہ کہا جائے کہ تم پاگل ہو. اللہ نے کہا ہے جملہ کہ فکذبوا عبدنا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کو، عبدنا ہمارے بندے کو جھٹلایا، وقالو اور کہا مجنون پاگل ہے، دیوانہ ہے، وازدجر اور انہیں جھڑکا گیا. ازدجر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھڑکنا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ہم کتنے عزت دار ہیں، کیا مقام ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہماری، لیکن اگر چلتے پھرتے یا بات چیت میں کوئی شخص ہم سے بدتمیزی کر دیتا ہے، ایسا انداز اختیار کرتا ہے جس میں ہمیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ یہ جو منتشر ہے یہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے. قریب آ جائیں، مجلس میں جو رحمت آتی ہے اس سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. صحابہ منتشر تھے تو آپ نے قریب بلا لیا. تو اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ قوم نے جھڑک دیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تصور کیجئے، ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اس کو ہلکا پھلکا لیتے ہیں جب ہم کسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن یہی چیز اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا رد عمل، ہمارا احساس کیا ہوگا. غور کیجئے کہ سماج اور معاشرے میں ہم کو پاگل کہا جائے اور چلتے پھرتے کوئی بھی شخص ہم کو دھتکارے، جھڑکے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ سماج میں یہ سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن دعوت دیے جا رہے ہیں. یہ ہے نبی کا انداز.
ہمارے ساتھ کوئی ایسا 2 مرتبہ سلوک کر دے، ہم بات چیت بند کر دیں، راستہ بدل دیں کہ ایسی بے عزتی ہم نہیں جھیل سکتے، طاقت ہوگی تو ہم رد عمل میں لڑ جائیں گے۔ ہاں، داعی کو کتنا صابر ہونا چاہیے اس کا نمونہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو جو تکالیف مشقتیں جھیلنی پڑی، اس سے پہلے ایک اہم بات میں نے کہی تھی کہ جس نبی نے توحید کا تقاضا، دعوت میں محنت جتنی زیادہ کی ہے، اس کا مقام اتنا اونچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ یہ 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، تو ان کا یہ اعلیٰ مقام اس ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دعوت کے فریضے کو انجام دینے میں بڑی مشقتیں اٹھائیں، توحید کے تقاضے کو بھرپور انداز میں پورا کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے گمراہی کا الزام بھی لگایا، یہ کل بھی گزرا تھا۔ یہاں آیت نقل کی ہے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو اے نوح، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، اور انہیں یہ الزام لگایا کہ آپ صرف بکواس اور بلا وجہ کا لا یعنی جھگڑا کیے جا رہے ہیں، جدال کیے جا رہے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ چنانچہ گفتگو کے درمیان جب وہ سمجھا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی اچھی دلیلیں دی، تو ان کے پاس دلیلوں کا جواب نہیں تھا۔ جواب کیا تھا؟ یا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم نے جو ہے ہم سے بڑی بحث کی، اور فاکثرت من جدالنا، تو بہت زیادہ بحث جھگڑا کر لیا آپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دلیلوں کو، اچھی باتوں کو وہ جدال کہہ کے اس کو رد کرنا اور ٹالنا چاہتے تھے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے رجم کرنے کی، کہ پتھروں سے مار مار کے آپ کو ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اس کی دھمکی دی۔ اللہ نے کہا قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، سورہ شعراء میں کہا کہ اے نوح، اگر آپ اپنی اس بات سے، یعنی دعوت سے، دعوتی کام سے، جو رسالت پیغام اللہ کا پہنچا رہے ہیں، اگر آپ اس سے باز نہیں آئے، رکے نہیں، تو لتکونن من المرجومین، تو آپ رجم کیے ہوئے لوگوں میں، ایسے لوگوں میں ہو جائیں گے، یقیناً ہو جائیں گے، لتکونن ضرور ہو جائیں گے مرجومین میں سے، یعنی جس کو رجم کر دیا گیا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جب حضرت نوح علیہ السلام کا کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا، آپ پر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہی لائے ہیں، اب مزید آپ کتنی بھی محنت کر لیں، مزید کوئی بھی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا بھی کی۔ تو اب اللہ نے کہا کہ تم کشتی بناؤ، پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، اور کشتی بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہماری آنکھوں اور ہماری حفاظت میں، آنکھوں کے سامنے اور ہماری حفاظت میں کشتی بنائیے۔ تو آپ کشتی بنانے لگے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کی قوم کا کوئی سردار، کوئی شخص، ملأ درباریوں میں جو معزز ہوتے ہیں، یعنی قوم کے معزز لوگ، قوم کے سردار لوگ، تو ایسا کوئی شخص جو قوم میں بڑا مانا جاتا، باعزت مانا جاتا، ان کے پاس سے گزرتا تو ان سے ان کا مذاق اڑاتا۔ تفاسیر میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، یعنی یہ ان کا علاقہ شام کے اس کے اطراف کا تھا، اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو جودی پہاڑ ہے جہاں کشتی ٹھہری تھی، وہ جودی پہاڑ موصل کے قریب ہے، شام کے علاقے میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بستی اسی سے آس پاس قریب میں تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تو تب ان کا مذاق اڑاتے کہ یہاں آس پاس میں دریا سمندر تو ہے نہیں، تو کیا یہ آپ زمین پر خشکی پہ چلاؤ گے؟ ہنستے، مذاق اڑاتے، اس میں گندگیاں پھینکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گندگیاں لا کے ان کی بنائی ہوئی آدھی ادھوری جتنی کشتی تھی اس میں پھینکتے تھے۔ وہ اساء الادب کہا، اور پھر ان کے ساتھ سوء ادب سے پیش آتے، یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں بدتمیزیاں کرتے، گستاخیاں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا قول نقل کیا سورہ نوح میں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن مسلسل پکارا، ہر وقت پکارا، یعنی دعوت دی، صبح شام دعوت دی۔ یہ دعوت کا ایک اسلوب اور دعوت کا ایک نمونہ۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میری دعوت نے ان کو کوئی کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا ان کے لیے سوائے بھاگنے اور فرار اختیار کرنے۔ یعنی میں جتنی دعوت دیتا ہوں یہ اتنا راہ فرار اختیار کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔
ہاں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے، بخش دے، یعنی شرک اور کفر سے توبہ کر لے اور تو انہیں بخشش عطا کر، جب بھی میں نے اس کے لیے ان کو دعوت دی تو کیا کیا انہوں نے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا، واسروا، اور اڑ گئے ڈٹائی کا کو اختیار کیا، واستکبروا استکبارا، اور تکبر کیا، ڈھیٹ بن گئے، اکڑ بازی کی، اڑ گئے اور اکڑ گئے، واسروا واستکبروا استکبارا۔ اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، ان دلیلوں کا جواب نہیں ہے، ہاں مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں بڑی آپ بحث کر چکے، اب بہت ہو گیا، ہاں، اور اس طریقے سے مذاق اڑاتے جب حضرت نوح علیہ السلام آتے۔ آپ سوچیے آپ کسی سے بات کرنے لگے اور سامنے والا آپ کے سامنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے، ہاں، پھر وہ اوپر اپنے اوپر کپڑا ڈال لے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے بدن پر کپڑا اوڑھ لیتے کہ آپ کی بات ہمیں سننا ہی نہیں ہے، یعنی یہ بدتمیزی، ایک طرف تو ان کی بات کو نہ ماننا، دوسرا رویہ ایسا اختیار کرنا جس سے ان کی بے عزتی ہو، حوصلہ ٹوٹے۔ چنانچہ ہاں اسی طریقے سے ان کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ بھی کہا قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اسی جملے میں آگے یہ ہے کہ آپ نے بڑی بحث کر لی، بہت تکرار کر لی، ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ بحث مت کیجیے، ہاں فاتنا بما تعدنا، آپ جس بات کا وعدہ کر رہے ہیں، ہم کو دھمکی دے رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں کرو گے تو عذاب آ جائے گا، یہ تکلیف آ جائے گی، وہ تکلیف آ جائے گی، تو ایک کام کیجئے، جو آپ ہم سے وہی دھمکی والی بات کر رہے ہیں نا وہ لے کے آ جائیے، آپ جس کی دھمکی دے رہے ہیں وہ لے آئیے، ہاں ان کنت من الصادقین، اگر تم سچ بول رہے ہو۔ حالانکہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جھوٹے نہیں ہیں، ہاں چنانچہ وہ جانتے تھے ان کنت، اگر تم سچے ہو اللہ کی طرف سے ہو تو تم ایسی نشانی یا دھمکی جو دے رہے ہو لے آؤ، ہاں ہم کو بہت زیادہ جھگڑے کی، بات چیت کی، بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہو آپ نے پہنچا دیا، ہم نے آپ کو جھٹلا دیا، ہاں اور آپ کے ساتھ جو ہم بہت لڑ چکے، بحث کر چکے، اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ہم کو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں تو عذاب لا کر بتا دیجئے، ہاں تو اسی طریقے سے انہوں نے نوح علیہ السلام سے پر رد کیا، تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، دیکھیے تم مجھ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جو وعدہ کر رہے ہو لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب لانے والا ہے اگر وہ چاہے، یعنی اگر اس کی مشیت ہوگی تو اللہ بھی عذاب لائے گا، اور جب اللہ لانا چاہے گا لائے گا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک نہیں پاؤ گے، اس کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے، اللہ کو کوئی روک نہیں پائے گا، وما انتم بمعجزین۔ چنانچہ ہمارا کام پہنچانا ہے، ہم اب تک پہنچا رہے ہیں، میرا کام ہے دعوت دینا، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور عذاب کا لانا یہ بھی میں اللہ کی طرف سے خبر دے رہا ہوں، لیکن لانا ہے، کب لانا ہے، اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو تم لے کر آؤ۔ دیکھیے یہاں بھی توحید کی تعلیم، حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ یہ میں بتا تو رہا ہوں، خبر تو دے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہوں، لیکن یہ میری طاقت اختیار میں نہیں ہے کسی عذاب لانا، معجزہ پیش کرنا، ہاں پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين، سورہ انعام میں ہے، یہاں میں آیتیں اس لیے بھی ان چیزوں کو پیش کر رہا ہوں، اگرچہ کچھ باتوں کی تکرار ہو رہی ہے، کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ قرآن کے مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ پیرائے میں ان واقعات کا، حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے معاملات کا بار بار ذکر کیا ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے مختلف سیاق و سباق، اور یہ کوئی قصے کہانی کے طور پر نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے عبرت کے طور پر ہے، نصیحت کے طور پر ہے، اللہ کا قانون بتانے والے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح نے یہ کہا کہ جس چیز کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے، سورہ انعام میں اللہ نے کہا، جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، جو تم جلدی کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو جس چیز کی، اگر وہ میرے پاس ہوتا، یعنی میرے اختیار میں اور میرے پاس ہوتا، تو
لقضی الامر بینی و بینکم، تو تمہارے اور میرے درمیان معاملہ ہو چکا ہوتا. تم اتنا مطالبہ کر رہے ہو، اتنا کہہ رہے ہو، تو میں پورا کر دیتا اگر میرے پاس وہ چیزیں تھی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ہاں، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالم ان کے ہاتھ میں، ظالمین کو خوب جاننے والا ہے. یعنی بالکل صاف ہے ان 2-3 آیتوں کو جو میں نے ابھی آخر میں پڑھا کہ نوح علیہ السلام صاف کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے، یہ معاملہ میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور تمہارے رب اور خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ تم کو اس مطالبے کے باوجود چھوٹ دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو. اللہ کی کیسی زبردست رحمت ہے. ایسے سرکشوں کو بھی اللہ مسلسل ڈھیل دیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اتنے لوگوں کو قتل کر دیا، بم مار کے بستیوں کو کھنڈر اور ویران بنا دیا. ایسے بڑے بڑے ظالم اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں، پھر بھی یہ حکومتوں میں بیٹھ کے دعوے کر رہے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہاں، اگر غور کیجئے کہ اگر ایک غلطی پر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا تو کیا یہ لوگ بچتے ظالمین؟ یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے اور اس کا امتحان ہے. ہاں، کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، اتنے مظالم کے باوجود موقع دیتا ہے، لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا تو پھر ایک لمحے کی چھوٹ کسی کو ملتی نہیں ہے. ہاں، ہم آگے پڑھیں گے فرعون کا جو معاملہ ہوا. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی ایسی بہت ساری جو تکالیف ہیں، اذیتیں ہیں، اس پر صبر کیا. کچھ چیزیں گزر چکی اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. انہوں نے صبر کے تعلق سے ان کے مزید جو تکالیف ہیں، اذیتیں ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا رد عمل ہے اس کو بیان کیا. یہی دیکھیے کہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام ان کے سامنے دعوت دے رہے ہیں. وہ سورہ نوح میں صبح شام رات دن، علانیہ چپکے سے، ہر طریقے سے. اور قوم ایک طرف تو بدتمیزیاں کر رہی ہے، دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں لا تذرن آلہتکم، دیکھو اپنے معبودوں کو بالکل نہیں چھوڑنا. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یعنی بظاہر آپ سوچئے کہ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ان کا رد کرنا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے سب کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو، تو دیکھو اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں، ود سوا یغوث یعوق نعوذ کو چھوڑنا نہیں. اب ایسے میں جو توحید کی دعوت ہے، دیکھو بزرگوں کے خلاف بول رہا ہے. ہاں، ہمارے یہاں بھی توحید کی دعوت دیجیے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بزرگوں کا گستاخ ہے، رسول کا گستاخ ہے. بس یہی بات دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھو ود سوا یغوث یعوق کو چھوڑنا نہیں. تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے ود سوا یغوث یعوق کو چھوڑنا لازم آتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں توحید کرو، قبروں پہ جا کے قبروں سے مانگو مت، دعا مت کرو، استغاثہ استعاذہ، نظر و نیاز، طواف، چومنا، سفر کرنا قبر کے لیے، یہ سب حرام ہے، ممنوع ہے، شرک ہے، تو کیا اس کا مطلب ہم ان کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو نہ ماننے کی بات کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی بے ادبی کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، بڑا مانیے، عزت کیجئے، ان سے دعا مت کیجئے. عبادت کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ روا نہ رکھیے، کیونکہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کیا آپ جھوٹ بولتے ہو جب کلمہ پڑھتے ہو؟ جب آپ ان کی عبادت کر رہے ہو تو لا الہ الا اللہ کو کہہ دو کہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ بھی مان رہے ہو اور شرک بھی کر رہے ہو. اور جو بول رہے ہیں کہ یہ شرک ہے تو کہتے دیکھو گستاخی کر رہے ہو. یہ کہہ رہے ہو کہ تم بزرگان دین کو چھوڑ رہے ہو. تو اگر بزرگان دین کو پکڑنا یہ ہے، اگر بزرگان دین کو چھوڑنا ہماری دعوت ہے تو آپ شرک کر کے اللہ کو چھوڑ رہے ہو. اگر ہم بزرگوں کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ اللہ کو چھوڑ رہے ہو. کون بڑا نقصان اٹھا رہا ہے، کون بچے گا؟ تو یہی بات قوم نہیں سمجھ رہی ہے، ستا رہی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان آیا کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب جو آپ کی قوم سے جو لوگ ایمان لے آئے بس اب وہی ایمان لائے ہیں، اس کے بعد آپ پر اور ایمان لانے والے نہیں ہیں. تب انہوں نے اپنی حجت پوری کر دی، ساری چیزیں سمجھا دی، کوئی امید باقی نہیں رہی. جو ایمان لے آئے اب کوئی ماننے کو تیار نہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ بد دعا کی جو سورہ نوح میں بھی ہے، دوسرے مقامات پہ دوسرے الفاظ میں. انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار زمین پر کسی کافر کا کوئی گھر مت چھوڑ، ساروں کو تباہ کر دے کافروں کو. انک ان تذرہم، کیوں کہ اگر تو انہیں چھوڑے گا لم یلدوا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولم یلدوا الا فاجرا کفارا،
اور ایسے ہی بچے پیدا کریں گے، یعنی ان کے بچے اور اولاد وہی ہوگی جو فاجر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، کفارہ، بہت ناشکرے ہوں گے، تیری نعمتوں کو، تیری ذات کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہاں، اسی لیے تو کہا اے اللہ ان کے بارے میں گویا فیصلہ کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، ہم کہہ رہے ہیں بہت صبر کرنے والے تھے۔ کہ بد دعا کب کی؟ 950 سال کی دعوت کے بعد، دعوت دینے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے گویا یہ بات بھی معلوم ہو گئی، جیسا کہ پہلے آیت جو میں نے پڑھی اس سے پتہ چلا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ ان کا معاملہ پانی سر سے اونچے والا ہو گیا تھا حضرت نوح کی مخالفت کا۔ ہاں، اور پھر اللہ نے ہی انہیں کہا کہ دعوت دعا قبول ہو گئی ہے تو اب آپ کشتی بنائیے۔ ہاں، یہ جو بد دعا انہوں نے کی تھی، اسی سلسلے میں وہ جو حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کہ آپ سفارش کیجئے، ہم کتنی تکلیف میں ہیں، ہاں اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب لے لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب عذر کریں گے تو وہ جو جملے کہیں گے کہ میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد، ہاں، تو وہ کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جملہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ انی دعوت علی قومی، میں نے اپنی قوم پر بد دعا کی تھی۔ ہاں، تو اس کا ایک معنی یہ دیا جائے کہ اس میں وہ اپنی شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، یا یہ محسوس کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر نبی کی ایک ایسی دعا اسپیشل اللہ نے دی جس کو اس نے بالکل قبول کیا کہ مانگو قبول کیا جائے گا۔ تو ہر نبی نے مانگ لیا اور میں نے اپنی دعا روک لی، اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا، تو جس نے شرک نہیں کیا اس کو ملے گی۔ یہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا۔ تو گویا حضرت نوح یہ کہیں گے کہ مجھے جو دعا کا موقع اللہ نے دیا تھا میں نے وہ مانگ لی، اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر لی، یا یہ مانا۔ ہاں، تو نوح علیہ السلام گویا معذرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا ایسا معاملہ ہوا تھا، ہاں، کہ تو میرا نفس یہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور اکیلے کمزور ہونے کے باوجود ڈٹے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جب قوم نے بہت ستا لیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بطور چیلنج ان سے کہا، جو میں نے کل آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح کا چیلنج ان کی ایک دلیل تھی، ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، کہ ان پر نوح علیہ السلام کی قصہ پڑھ کر سنائیے، ان کی خبر بتائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تلاوت کیجیے، پڑھ کر سنائیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کے قصے کو پڑھ کر سننا، پڑھنا، بیان کرنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی سے کہہ رہے ہیں قرآن میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے بیچ میرا رہنا تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے، ان کانا کبرا علیکم مقامی، میرا مقام، میرا قیام، میرا ٹھہرنا، ہاں، تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے، دقت کی بات ہے، ہاں، وہ تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں سے تم کو جو میں نصیحت کرتا ہوں، میرا نصیحت کرنا تم کو بہت بھاری پڑ رہا ہے، گنا گزر رہا ہے، ہاں، فعلی اللہ توکلت، تو سنو، میں تو یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے بطور نبی کے، نبوت کے، تو میں اپنی امانت، اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، پورا کر رہا ہوں، ہاں، فعلی اللہ توکلت، تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میری طاقت کیا ہے؟ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، فعلی اللہ توکلت۔ دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں سب سے بہادر آدمی، سب سے بہادر لوگ انبیاء تھے۔ جو جتنا اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اتنا بہادر ہوتا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ آپ ان واقعات میں دیکھ رہے ہیں، انبیاء کے واقعات میں پوری قوم سے اکیلے نپٹ رہے ہیں، اور وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم لوگ آج کے زمانے میں ہی نہیں، ہر زمانے میں عام انسان کسی کے سامنے کہنے سے کتراتا ہے، انتہائی ڈرتا ہے کہ ابھی ہم کہیں گے لوگ ہمارے خلاف بھڑک جائیں گے۔ آپ جا کے آج سوچئے اچھے ڈھنگ سے بھی کسی غیر مسلم کے بیچ جا کر یہ کہنا کہ آپ یہ جو دین مان رہے ہیں، آپ جن کی پوجا کر رہے ہیں،
اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, ان کو چھوڑ کے اس کی عبادت کیجیے. یہ آسان ہے؟ لوگ اسے جھنجھٹ سمجھیں گے, مصیبت کو دعوت دینا سمجھیں گے. ہاں, حالانکہ یہی بنیادی دعوت ہے. یہ سب سے مشکل, سب سے زیادہ حوصلے اور جذبے کا تقاضا کرنے والا کام ہے. انبیاء یہی کام کرتے تھے. اور دنیا میں کسی کے ذہن کو پلٹنا, بدلنا سب سے مشکل کام ہے. آپ کا بیٹا اگر کہتے تو کہتے ہاتھ سے نکل گیا, اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں. اپنے گھر میں ہم اپنے رشتہ دار کو کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہے, غلط صحبت ہے یا فلاں 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 اس کے اندر برائی ہے, تو کئی مرتبہ گھر کے ذمہ دار دوسروں سے کہتے ہیں کہ یار تم سمجھاؤ, آپ بتائیے, میں تو تھک گیا. ہاں, اپنے گھر کے لوگوں کو, یعنی اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. ماننا نہ ماننا, یعنی توفیق کا ملنا نہ ملنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں, ایسا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت معمولی آدمی کسی کو سمجھاتا ہے, سامنے والے کو سمجھ میں آ گیا. ہاں, آج ہمارے یہاں دیکھتے ہیں بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں. ہاں, غیر مسلم کو دعوت دی, اسلام قبول کر لیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں, اتنے کم لوگ کر رہے ہیں, دعوت قبول کر رہے ہیں, جن کی تعداد اسرائیلی روایات کے مطابق 80-83 سے زیادہ نہیں ہے. 950 سال میں اتنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کتنی زبردست, کیسی دلیلیں ہم پڑھتے ہیں, حیرت زدہ رہتے ہیں. کتنے لوگ ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. قرآن کے بیان کے مطابق ان کی قوم میں لوط علیہ السلام, جو بعد میں دوسرے قوم سدوم میں بھیجے گئے نبی بنا کر, صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے, ان کی بیوی ایمان لائی. حضرت سارہ ہجرت کیے تو انہی کے ساتھ ہجرت کی, گھر سے نکلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو بہرحال نتیجے کی بات میں نے اس سے پہلے بھی کی ہے کہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے, نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی. تو اب حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو تمہارے سامنے ہوں, ہاں, تم کو دعوت دے رہا ہوں, میرا رہنا تم کو بھاری پڑ رہا ہے, بڑا محسوس ہو رہا ہے. ہاں, تو کہا تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, میرا سہارا بس اللہ ہے. ہاں, فاجمعوا امرکم, تو تم ایسا کرو سب مل جل کے ہاں اپنے معاملے کا فیصلہ کر لو, مشورہ کر کے ایک بات پر متفق ہو جاؤ. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم, ہاں, سب لوگ تمہارے جتنے شرکا ہیں, تو یعنی تم بھی اور جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے, سب مل جاؤ, اکٹھا ہو جاؤ, معاملے کو ملا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ, پھر ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارا معاملہ تمہارے لیے گھٹن کا باعث ہو. غمہ یعنی اندھیرے میں ہونا, چھپا رہنا, یعنی کوئی ایسا فیصلہ بھی, سب اکٹھا ہو جاؤ, اور اکٹھا ہونے کے بعد ایسا بھی نہ رہے کہ کوئی چھپی چھپائی بات ہو, پوشیدہ معاملہ ہو, کھل کے کرو. ہاں, کوئی معاملہ الجھن والا ایسا نہ ہو کہ سمجھ میں نہ آ رہا, الجھن والا ہو, پوشیدہ رہے, چھپی رہے بات. ہاں, ثم اقضوا الیہ, پھر میرے خلاف فیصلہ کر لو, میری طرف تم لوگ سب مل جل کے کھلے طور پہ, علانیہ طور پہ, بغیر کسی الجھن اور رکاوٹ کے فیصلہ کرو. ہاں, ولا تنظرون, اور مجھے مہلت مت دو. یہ حضرت نوح علیہ السلام. چیلنج کون کرتا ہے؟ جس کو بھروسہ, طاقت, کوئی سہارا ہوتا ہے. مقابلے کی دعوت کون دیتا ہے؟ جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں, غور کر سکتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام دیکھا جائے تو وہ ٹوٹے پھوٹے لوگ تھے, قوم کے لوگ خود ان کو حقیر اراذل کہتے تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے. تو اس اعتبار سے کہیں تو حضرت نوح علیہ السلام یہ تنہا تھے, پوری قوم سے کہہ رہے ہیں سب مل جاؤ, اکٹھا ہو جاؤ, تم بھی تمہارے شرکا بھی, مل جل کے مشورہ کرو, کھلے طور سے کرو, کوئی الجھن, کوئی پوشیدگی نہ رہے, اور میرے خلاف جو فیصلہ کرنا ہے کر کے بتا دو, مجھے مہلت مت دو, چھوٹ مت دو. میرا رہنا تم کو بھاری پڑ رہا ہے, میری دعوت بھاری پڑ رہا ہے, تو میں یہ چیلنج کر رہا ہوں. کیوں ہے یہ چیلنج؟ میرا بھروسہ اللہ پر ہے. میرے بھائیوں, یہ ہم کو حوصلہ دے رہا ہے نبی کا کردار, نبی کا طریقہ. آپ اللہ والے بنے, ہم اللہ والے بنے, اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں. تو پھر جیسے اس زمانے میں آپ سوچیں گے کہ بھائی ٹیکنالوجی نہیں تھی, میزائل نہیں تھے, نیوکلیئر ہتھیار نہیں تھے, ہاں, ایسی زبردست طاقتیں نہیں تھی جیسے آج دکھائی دے رہی ہیں, کتنی بھی زبردست ہو. ہاں, جس طرح قوم نوح کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کا حکم اور اللہ کا کن کافی تھا, آج بھی دنیا میں وہ کوئی بھی کسی سپر پاور کہلاتے ہو
کیسا بھی گھمنڈ کرتے ہو، اللہ کا کن کافی ہے ساری دنیا کو مٹانے اور تباہ کرنے کے لیے، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کائنات کی تدبیر اللہ کرتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، آپ ان کے الفاظ اور جو اللہ نے نقل کے پڑھیے، ہاں، یہ ایسے حوصلہ مند بات پوری قوم کے سامنے بغیر کسی دنیاوی اور مادی سہارے کے اس طرح ڈٹ کر للکارنا، چیلنج دینا، بولنا، یہ کسی پیغمبر اور حضرت نوح علیہ السلام کے درجے کے پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ اس چیلنج میں آپ دیکھیں حضرت نوح نے تفصیل بیان کی کہ غور کیجیے، اس میں 5 شکلیں ہیں۔ اجمعوا امرکم مطلب آپس میں اختلاف مت کرنا، سب لوگ اکٹھا ہو کے فیصلہ کرنا، یہ کوئی یہ بول رہا ہے یہ کرو، وہ بول رہا ہے وہ کرنے، سب مل کے ایک نتیجے پہ پہنچ جاؤ۔ ہاں، اسی طریقے سے اپنے ساتھ ساتھ اپنے شرکا کو بھی، یعنی شرکا میں جن ہے انسان ہے، سب کو بلا لو۔ پھر کہا کہ تمہارے اوپر معاملہ ایسا نہ رہے کہ تم چھپا کر رکھو، پوشیدہ رکھو، ایک دوسرے کو پتہ، سب کو سب بتا دو۔ ہاں، کہہ رہے ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر میرے لیے فیصلہ کرو، مطلب جو تم نے مل جل کے سب مشورہ کیا ہے اس کو اپنے طور سے نافذ کر دو، کر گزرو، رکاوٹ مت ڈالو، ولا تنظرون، اور اس کو مہلت مت دو۔ یہ ساری نقل کر کے انہوں نے بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس طریقے سے دعوت دیتے رہے، اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد قوم کا یہ رویہ ہے، تو اس وقت حضرت نوح نے کہا قال رب ان قومی کذبون، نوح نے کہا کہ اے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم، لہذا میرے اور ان کے درمیان تو بالکل قطعی اور صاف صاف فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ کر دے۔ ہاں، وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اور میرے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو اب نجات دے دے۔ اب یہ ایک دعا یہ بھی ہے سورہ شعراء میں نے کہا نا، دوسری جگہوں پر بھی دعائیں ہیں، اور دوسری دعا جو ابھی ہم نے کہا، دوسری جگہ کہا قال نوح رب انہم عصونی، نوح نے کہا اے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان کے پیچھے چلے، ان کی اتباع کی جن کا مال اور اولاد سوائے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی لوگ پیچھے کس کے چلتے ہیں؟ قوم کے بڑے لوگوں کے۔ ٹرمپ، ہاں، اگر کسی ملک کے سربراہ کو اٹھا رہا ہے تو بھی یورپ والے تائید کر رہے ہیں، مہذب کہلاتے ہیں، اصول پسند کہلاتے ہیں۔ کسی پر حملہ کر رہا ہے، بغیر وجہ کے قتل کر رہا ہے، تو بھی کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ٹھاک کیا۔ جیسے یہ ہم عالمی سطح پہ یہ شکایت کرتے ہیں، ہمارے سماج اور گھروں اور پڑوس میں بھی یہی کام ہم کرتے ہیں کہ طاقتور آدمی غلط بھی کر رہا ہے تو ہم چپ ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، ارے کیا غلط کیا، فلاں کو بھی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، فساد ہوتا ہے، مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے، پولیس والے مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور فرقہ پرست لوگوں نے ظلم کیا، اس کے بعد تجزیہ چھپتا ہے کہ مسلمانوں کے محلے سے اصل میں پہلے پتھر چلا تھا، غلطی ان کی تھی۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، اور پھر ہم کو ہی آگے سمجھایا جاتا ہے، انہی کی گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمزور ہوتا ہے، ہاں، لوگ اسی کو مجرم ٹھہراتے ہیں، متہم ٹھہراتے، اور جو مجرم ہیں لوگ اسی کے پیچھے چلتے، اسی کی تائید کرتے، گھوم پھر کر اس کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ غلط کو غلط نہیں کہا جاتا۔ تو یہ ایک دوسرے انداز میں یہ قوموں کا مزاج، نفسیات، برے لوگوں کا مزاج، سماج میں اکثریت کا مزاج یہی ہے کہ ان واقعات میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے نیک، سب سے صالح، قوم میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے حامل، دلیلیں دے رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے۔ کس کی مان رہے ہیں؟ ایسے لوگ جو مالدار ہیں، سماج میں جو بڑے مانے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جن کی بات یہ مان رہے ہیں ان کو وہ نقصان کے علاوہ، مال والے ہیں، اولاد والے ہیں، اس لیے ان کو سماج میں بڑا مانا جا رہا ہے، لیکن ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے آیت کے فرمان میں جو قرآن نے نقل کیا اس کا حصہ ہے کہ فلم یزید واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا، اور بہت بڑے بڑے چالیں چلی، سازشیں کی، مکر کیا، بڑے مکر، ہاں، بڑی سازشیں کی، ہاں، وقالوا، اور کہا، کیا کہا، لا تذرن آلہتکم، دیکھو ہرگز اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا،
یا آیت گزری کہ ود سوا یغوث یعوق، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، مطلب ان کی عبادت پکڑے رہنا، نو کی بات ماننا نہیں. ہاں وقد اضلوا کثیرا، اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی سچی بات اچھی بات نہ مانیں، نبی نے دعوت دی آپ نے قبول نہیں کی، یعنی کافروں کی طرف سے کہہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کچھ کافروں نے نبی کی بات اور دعوت کو قبول نہیں کیا، صرف نہیں مانا اور اپنے کام سے کام میں لگ گئے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نہ مانا، نہ ماننے کے ساتھ ساتھ اب مزید یہ کر رہے ہیں کہ لوگ نہ مانیں، دعوت یہ نہ دے سکے، کوئی ان کا ساتھ نہ دے، اس کے لیے محنت کرنا یعنی مخالفت کرنا. ایک ہے صرف انکار، ایک ہے انکار کے ساتھ مخالفت. قرآن و حدیث میں کفر کے لیے 2 لفظ استعمال ہوا ہے، ایک کفر، ہاں کفرو، اور ایک ہے جہد، جہدو. تو بعض لوگ اہل علم نے دونوں میں فرق یہ بتایا کہ کفر یہ ہے کہ آدمی نہ مانے، انکار کرے، اور جہود یہ ہے کہ نہ ماننے کے ساتھ مخالفت اور دشمنی کا رویہ اختیار کرے. تو یہ اور زیادہ سخت ہے. آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. غور کیجئے میں جو کہہ رہا ہوں، ایک ہے کفر کرنا پھر دوسروں کو روکنا، ہاں ایک ہے کفر کرنا اور جو صراط مستقیم ہے، نبی کی دعوت اور دین ہے، اس میں عوج یعنی ٹیڑھ پن تلاش کرنا، اس میں کیڑے نکالنا، اعتراض کرنا، دیکھو اسلام میں یہ خامی ہے، اسلام میں ایسا، جبکہ وہ خامی نہیں ہے. لوگوں کو روکنے کے لیے، جیسے آج مشہور کیا جاتا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی ہے نہیں، اسلام میں شدت ہے، اسلام میں عورتوں پر ظلم ہے، ہاں وراثت کے مسئلے میں جو ہے ظالمانہ قانون ہے، فلاں معاملے میں ظالمانہ، اس کی جو سزائیں ہیں، ہاتھ کاٹنا چور کی، زانی کو سزا دینا جو ہے، شادی شدہ غیر کا، یہ ظالمانہ ہے، وحشیانہ ہے. یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ کوئی ظالمانہ نہیں ہے. تجربات نے، عقلیات نے، غور و فکر نے، ہر چیز نے ثابت کیا ہے کہ اسلام کی سزائیں دنیا میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہوئی ہیں، سماج کے لیے، لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ مجرم کو سدھارنے کے لیے. اس کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی سدھرتا نہیں ہے، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں دنیا میں، سماج میں. یہ سب ثابت ہونے کے باوجود لوگ مخالفت کرتے ہیں، بولتے جاتے ہیں. ایک اعتراض کا جواب 1,00,000 مرتبہ دیا جا چکا ہے، لاکھوں مرتبہ ہر عالم دیتا ہے. جہاد کا کیا مطلب ہے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اتنا بدنام کیا کہ آج بہت سارے غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہو، اس میں ایجنسیوں کے لوگوں، یہ لفظ سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں بہت غلط چیز ہے. جبکہ میں دعویٰ کرتا ہوں، یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بھی جہاد کا صحیح معنی، مطلب قرآن حدیث میں، اور اس کا بیک گراؤنڈ پوری باتیں معلوم ہو جائے، تو وہ بھی یہ مانے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ غلط نہیں ہے، نیچرل ہے، فطری ہے. جیسے دنیا میں اب جو مختلف ممالک ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، فوج ہے کہ نہیں سب کے پاس، ہتھیار ہے کہ نہیں سب کے پاس، کس لیے ہے؟ ہاں اس لیے ہے، بس اسی طریقے سے جہاد کی تیاری کی بات ہے، قوم کی، ملک کی، لوگوں کی حفاظت کے لیے، شر پسند عناصر سے نپٹنے کے لیے. اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اگر کوئی طاقتور رکاوٹ بن رہا ہے سماج معاشرے کے لیے، پریشانی کا باعث ہے، تو اس طاقت کو توڑا جائے گا. ہر حکومت کرتی ہے، کرنا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، امن قائم نہیں ہوگا. اگر سزائیں نہ ہو، سخت سزائیں نہ ہو، تو امن قائم ہی نہیں ہوگا، لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہی نہیں رہے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں فساد کتنا ہے. جب کوئی بے لگام ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے اب بڑی طاقت آج بے لگام ہو گئی ہے. دیکھیے کوئی بھی حکومت کسی کو بھی آرڈر دے دے، ہمارا مال خریدو، ہماری بات مانو، اپنے جو قدرتی وسائل ہیں ہم ہی لیں گے آپ سے، آپ کی زمین میں جو گیس ہے، پیٹرول ہے، وہاں جو پیدا ہوتا ہے ہم استعمال کریں گے. دادا گیری، یہ اس طرح بے لگام ہوتے ہیں جب ان کو روکنے والا، لگام دینے والی کوئی طاقت نہ ہو. یہ مزاج ہر قوم کا بلکہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے جو شریعت کا پابند اور اللہ کا ڈر اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، شریعت کا پابند نہیں رہ جاتا، تو وہ بے لگام انسان لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے. جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے، جملے پر دھیان دیجیے کہ جس ظالم کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے فرعون بنتا ہے. ایک ظالم آدمی کا بس اس کی بیوی بچوں پہ چلتا ہے تو بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہے. میں غلط بھی بول رہا تو میری مان، ظلم بھی کر رہا ہوں تو برداشت کرو. ایک آدمی کی طاقت محلے پہ ہوتی ہے تو وہاں ظلم کرتا ہے.
ایک ادارے میں ہوتی ہے تو وہاں ظلم کرتا ہے، ملک میں ہوتی ہے تو وہاں ظلم کرتا ہے، دنیا میں ہوتی ہے تو وہاں ظلم کرتا ہے۔ فرعون کو طاقت ملی تو کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، ہم کو وہ طاقت نہیں ہے تو ہم اپنے علاقے میں، اللہ ہمیں بچائے۔ تو فرعونیت، ابلیسیت اور یہ سرکشی ہر انسان میں ہے، اسی لیے اللہ نے یہ نقل کیا ہے، بتایا ہے یہ دیکھو تمہارے اندر بھی ہے، لیکن اپنی اصلاح کرو، نبی کی تعلیم، اللہ کی تعلیم کو اختیار کرو۔ یہ انسانی مزاج ہے، سماج میں یہی مزاج پنپتا ہے، قائم رہتا ہے، شیطان اس کو بڑھاوا دیتا ہے، اور اسی میں تمہارا امتحان ہے، قدم قدم پر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جب کہا، اس کے بعد بد دعا دی کہ اگر زندہ رہے پروردگار تو یہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور اگر ولا تزد ظالمین الا ضلالا، اور پروردگار تو ظالمین کو گمراہی میں کیا ہے، وقد اضلوا کثیرا ولا تزد ظالمین الا ضلالا، اور ظالمین کی صرف ضلالت ہی میں اضافہ کر تو۔ یہ تعلق اس سے ہے یا اس سے ہے؟ آگے والی جو بد دعا ہے بظاہر میں نے اس کے مطابق ترجمہ کیا، وقد اضلوا کثیرا ولا تزد، ہاں، اور تو ظالموں میں اب ضلالت و گمراہی کے علاوہ اور کسی چیز کو نہ بڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سے نقل کرتے ہوئے کہا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوہ عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور جھڑکا گیا، ان کو جھڑک کر انہیں پاگل کہا۔ فدعا ربہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، نبی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں، بے بس ہوں، مجھے انہوں نے مغلوب بنا دیا، مطلب میں جو کہہ رہا ہوں مان نہیں رہے، ہاں، چڑھے جا رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں۔ انی مغلوب ہوں، میں مغلوب ہوں، فانتصر، لہذا تو میری مدد فرما، مجھے غلبہ دے۔ ومنہ قول اللہ تعالیٰ، اسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے کہ وَنَادَانَا نُوحٌ، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ ہمیں نوح نے پکارا، کل یہ آیت آئی تھی، تو ہم ان کا کیسا بہتر بدلہ دینے والے یا جواب دینے والے، دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ جو پکارا عذاب کے لیے پکارا، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ ہاں، اس وقت بعد اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم نبھاتے ہوئے، ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایک لمبی مدت 950 سال ان کے درمیان رہے، دعوت دیتے رہے، ہر اسلوب اختیار کیا، اذیتیں سہی، صبر کیا، برداشت کیا، دلیلیں دی، سب کچھ کر لیا۔ اب جب اللہ کی طرف سے بھی یہ بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، تو آپ نے یہ بد دعائیں کی، اور اس کے بعد جب دعائیں قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا حضرت نوح کو کہ کشتی بنائیے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، ہاں، مذاق اڑاتے، مذاق کس بات پر اڑاتے تھے؟ جب کشتی بنا رہے تھے کہ ایک تو یہ کہتے کہ اے نوح ابھی تک تو تم نبی تھے، دعوت دیتے تھے، اب کیا بڑھئی بن گئے، مستری بن گئے، ایک کشتی بنانے لگے، کارپینٹر، تو اب کارپینٹری کا کام کرنے لگے آپ۔ ایک یہ کہتے تھے کہ اے نوح یہاں تو خشکی ہے، ہمارے یہاں سمندر ومندر تو ہے نہیں، دریا سمندر، تو کیا آپ زمین پر کشتیاں چلاؤ گے؟ نوح علیہ السلام پورے یقین اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ ان سے کہتے تھے، جب یہ مذاق اڑاتے تو کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر آج تم ہم سے مذاق اڑا رہے ہو، ہاں، ہمارا ٹھٹھا اڑا رہے ہو، تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ یقین کے ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ آج جیسے یہ مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، ہم اڑائیں گے اگر ایمان پر رہے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا سورہ مطففین میں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جنہوں نے جرم کیا ایمان لانے والوں سے پر وہ ہنستے رہے، ہاں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے، دیکھو یہ ہے، ان کا مذاق اڑاتے، کمتر اور حقیر سمجھتے۔ فَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور اپنے گھروں میں لوٹتے تو بڑے مگن اور خوش ہو کر وہ۔ وَإِذَا رَآهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہوں نے دیکھتے تو کہتے کہ یہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ہاں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان پر کوئی حفاظت کرنے والے نہیں بھیجے گئے، کہا بس آج کے دن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج تمہارا کیا حال ہے؟ یہ روئیں گے، چیخیں گے، حسرت و افسوس میں رہیں گے، لیکن کچھ بنے گا نہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑا، وہ کشتی بناتے رہے، اور کہتے ہیں ذکروا انہ صنع السفینۃ فی 40 سنہ،
اس طرح لوگ یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات ان کی ٹھیک ہی نہیں لگی کہ 40 سال تک کشتی بناتے رہے. ہاں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے درختوں کو بویا، پھر اس کی رعایت کی، جب وہ مضبوط ہو گئے، سخت ہو گئے، پھر اس کو ان کی لکڑیاں کاٹی نکالی اور پھر اس سے کشتیاں بنائی. یہ پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے. ہاں، بہرحال یہ شیخ عثمان نے ذکر کیا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہوگی. اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں. خود انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب کرتے ہیں. خود نقل کر کے یہ باتیں کہی. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات طے ہے کہ ایک بڑی کشتی بنائی، اور اس کی کشتی کے سلسلے میں بھی جو انہوں نے کہا کہ اس میں 3 طبقے بنائے، 3 حصے، یعنی کیا کہیں گے، منزلیں. سب سے نیچے والا جو ہے وہ درندوں اور جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے، اور درمیانی جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ان کے ساتھ تھے، اور اعلیٰ اوپر والا طبقہ جو ہے پرندوں کے لیے. لیکن یہ تفصیلات بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایسی روایتیں ہیں کہ ہم بہت مضبوطی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کشتی میں کیسی تھی، کتنی تھی. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ فل کے مشہور بھری ہوئی ایک بڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کی رہنمائی میں. ہاں، پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام نے کشتی کو پورا کر لیا اور معاملہ جو ہے ان کا تعمیر کا پورا ہو گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا، یعنی اب عذاب الہی آئی. ٹائم کیا ہوا؟ ہاں، میں آج کا درس یہیں روکتا ہوں. یہ جو نتیجے کی بات ہے انشاءاللہ کل کے آخری درس میں ہم اسے مکمل کریں گے. آج کر سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے اس کو سمیٹنا پڑے گا، اور واقعات کا کہ اصل روح جو ہے وہ ان میں آنے والے دروس و اسباق ہیں. تو کل جو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا، اس درمیان جو بیٹے سے مکالمہ ہوا رات کے درس میں ہمارے اندر تھوڑی تفصیل آ گئی، اس کا بھی تذکرہ ہوگا. اور ایک دو وہ روایت ہے جو اس امت سے ایک طریقے سے کہیں کہ قوم نوح کا تعلق ہے. پیغمبر کی حیثیت سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایک روایت کا میں ابھی ہی ذکر کر دوں. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، وہ جو قرآن میں آیت ہے جو ویوما کیا ہے من کل امت بشہید والی آیت کیسے ہے، جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا. ہاں، کہ ہم ہر امت سے جعلناکم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. وہ الگ ہے، یہ الگ کہ اسی طریقے سے ہم نے تم کو، یعنی امت محمدیہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں پر گواہ بنایا، امت وسط بنایا. وسط کا معنی درمیانی بھی ہوتا ہے، وسط کا معنی اعلیٰ بھی ہوتا ہے. اعلیٰ امت اور قوم بنایا. کیوں بنایا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ لوگوں پر گواہ بن جاؤ. ان آیتوں کی تفسیر میں صحیح روایت ہے بخاری وغیرہ میں کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح کو جب اللہ تعالیٰ بلائے گا تو ان سے پوچھے گا حضرت نوح سے کہ کیا تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، دعوت دے دی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کوشش کر کے پہنچائی تھی، نبھائی تھی. تو قوم سے اللہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی، تم نے مانا نہیں مانا؟ تو وہ کہیں گے کہ ارے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. دیکھیے یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، 950 سال دعوت دی، اتنا ستایا، اتنی محنت کی نوح علیہ السلام. تو وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ کوئی آیا ہی نہیں تھا، کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا حضرت نوح سے، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے پہنچایا، تو تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے لیے گواہ ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اور آپ امت محمد یا حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں نے اس امت کو ہمیں یہ فضیلت عطا کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا آخری حصہ جو ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے، اور اس سلسلے کے کچھ دروس بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا.